بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت آن لائن قرآن لرننگ انسٹیٹیوٹ۔ ہمارے آج کے سبق میں ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ اب بنا کسی دیری کے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گم کردہ راہ پر ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے رب بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں، تو تم مجھ سے کپڑے طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، تو تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، نہ تو تم میں مجھے نقصان پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ تم میں مجھے نفع پہنچانے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے سب انسان اور جن تمہارے سب سے متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو بھی اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان اور جن برے آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تب بھی میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی اور تمہارے انسان اور جن مجھ سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور میں ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق دے دوں، تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا جو سمندر میں ڈالی اور نکالی جائے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں اور وہ تمہیں ان کی جزا پوری دیتا ہوں، تو جو بھلائی پائے وہ شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ کچھ پائے وہ سوائے اپنے نفس کے کسی کو ملامت نہ کرے۔ فائدہ: اس حدیث مبارکہ میں مومنین کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ صرف اپنے اللہ پر توکل کریں اور اپنے اللہ سے ہی ہر چیز کا سوال کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ کچھ عطا کر سکے یا کسی چیز کو ہم سے روک سکے یا ہمیں کسی قسم کا نفع دے سکے یا کسی قسم کا نقصان پہنچا سکے۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارے تمام معاملات کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے علاوہ اگر آپ بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن کریم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے نمبروں پر رابطہ فرما لیں۔ آخر میں اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام اسلامک ویڈیوز سے آپ مستفید ہو سکیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔